بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اعتکاف کے فضائل اور مسائل کے بارے میں۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہر کر عبادت میں مشغول ہونا، یہ سنت نبویہ اور سنت مؤکدہ عبادت ہے، جس کا خاص اہتمام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام رمضان کے آخری 10 دنوں میں باقاعدگی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں وصال تک اعتکاف فرما رہے۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کی فضیلت اور شب قدر کی تلاش۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ایک بڑا مقصد شب قدر کا پانا ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گناہوں کی معافی، اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ سے قربت حاصل ہو جاتی ہے، دنیاوی مشاغل سے الگ ہو کر مکمل توجہ عبادت، ذکر، تلاوت اور دعا کی طرف ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں سنت کی پیروی کرنا کس طریقے سے ہے؟ اعتکاف کرنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کی سنت ہے، اسی لیے اس میں بہت اجر ہے۔ اعتکاف کے اقسام کتنے ہیں؟ اعتکاف کے اقسام: سنت مؤکدہ اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف 20 رمضان کے مغرب سے عید چاند نظر آنے تک، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ کہلاتا ہے۔ دوسرا اعتکاف سال کے کسی بھی وقت مسجد کی عبادت کی نیت سے کچھ دیر مسجد میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف نفل ہے۔ تیسرا اعتکاف واجب اعتکاف، اگر کسی نے منت نظر مانی ہو کہ میں اعتکاف کروں گا تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے مسائل اہم احکام یہ ہے کہ اعتکاف کی جگہ کہاں ہو۔ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف ضروری ہے، خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہ نماز کی جگہ میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اعتکاف کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ سنت اعتکاف کی نیت 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اعتکاف کے اندر کن کاموں کی اجازت ہے؟ طہارت، وضو، غسل فرض کے لیے باہر جانا، کھانا پینا اگر مسجد میں انتظام نہ ہو تو ضرورتاً باہر جانا، ضروری انسانی حاجات۔ اور کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا، بیوی سے تعلق قائم کرنا، حیض و نفاس۔ عورت کے لیے اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، نوافل اور تہجد پڑھنا چاہیے، ذکر اور اذکار کرنا چاہیے، کثرت درود شریف پڑھنا چاہیے، کثرت استغفار کرنا چاہیے، یا دینی کتب کا مطالعہ، قرآن پاک کی تلاوت۔ اعتکاف ایک ایمان افروز واقعے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور بھی زیادہ بات فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ تو واقعہ آپ علیہ السلام کا آخری اعتکاف، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کی آخری 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن وصال کے سال سے پہلے والے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس واقعے سے علماء نے چند اہم باتیں اخذ کی ہیں۔
آخر میں ان باتوں کا یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ آخری عشرہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، عبادت میں استقامت میں بہت اہم ہے۔ جتنا وقت میسر ہو اللہ کی عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ایک اور سبق آموز واقعہ، ایک مرتبہ اعتکاف کے دوران حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لے گئے۔ راستے میں دو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صفیہ بنت حی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت اسی لیے فرمائی تاکہ ان کے دل میں کوئی وسوسہ نہ آئے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق، اعتکاف میں بھی حسن اخلاق ضروری ہے، بدگمانی سے بچنا اور دوسروں کو بچانا چاہیے۔ شریعت توازن سکھاتی ہے، سختی نہیں سکھاتی۔ اعتکاف کو کامیاب بنانے کا عملی طریقہ، سب سے پہلے نیت درست رکھیں۔ اعتکاف کی نیت بنیادی اخلاص ہے، دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ رہا ہوں۔ وقت کا شیڈول بنائیں، یعنی عبادت کے وقت کا شیڈول بنائیں۔ مثلا فجر کے بعد ذکر کریں تو اشراق پڑھیں اور نوافل پڑھیں۔ تلاوت قرآن کریم کم از کم 3 پارے، اس سے زیادہ 10 پارے ایک ختمہ روزانہ ایک دن میں کریں۔ دوپہر میں مختصر آرام، عصر کے بعد دعا کریں۔ تہجد کا خاص اہتمام کریں۔ موبائل اور فضول گفتگو سے پرہیز کریں۔ اعتکاف کا مقصد دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑنا ہے۔ شب قدر کی خصوصی تیاری کریں۔ آخری طاق راتوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بزرگان دین کا طرز عمل یہ ہے کہ بہت سے اکابر علماء مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں عبادت کا خاص اہتمام کرتے تھے اور آخری عشرے کو عام دنوں سے مختلف رکھتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ زیادہ تر وقت قرآن، ذکر اور تدبر میں گزارتے تھے۔ اعتکاف کی روحانی فوائد یہ ہوگا کہ دل نرم ہو جاتا ہے، گناہوں سے توبہ آسان ہو جاتی ہے، دعا میں رقت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اعتکاف کے دوران پڑھی جانے والی مسنون دعاؤں کی مکمل ایک فہرست بیان کر سکوں، اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں مردوں کے لیے الگ اعتکاف بھی بیان کروں، اگر آپ چاہیں تو خواتین کا اعتکاف اس کے لیے الگ ایک ویڈیوز بنا کر آپ کے ساتھ پیش کروں تو خواتین کے اعتکاف کی تفصیل یا اعتکاف کا روزانہ مکمل نظام الاوقات بیان کر سکوں۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔